بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو IUIE میڈیا پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو جس میں ہم شارٹ کی کا تعارف کر رہے تھے اسی کا دوسرا حصہ ہے، اسی کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں اپنا ان پیج پروگرام اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کل ہم نے 36 شارٹ کی پڑھ لی تھی، اس کے بعد آج 37 نمبر سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ 37 نمبر یہ ہے کہ کسی بھی پروگرام کو بند کرنے کے لیے Alt F4 کی کمانڈ استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہمارا پیج ہے جس میں اس وقت یہ شارٹ کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ پورا جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ پروگرام ہے ان پیج۔ تو اگر ہم کسی پروگرام کو، مختلف پروگرام ہم نے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کورل ڈرا بھی ہو سکتا ہے، اس میں نیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی براؤزر بھی ہو سکتا ہے، تو کسی بھی پروگرام کو جو ہمارے سامنے سکرین پہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس پروگرام کو اگر ہم نے بند کرنا ہے تو کنٹرول F4 دبائیں گے، Alt F4 دبائیں گے، Alt F4۔ تو جو پروگرام ہماری سکرین پر سامنے ہوگا وہ پروگرام بند ہو جائے گا۔ اس وقت ان پیج ہے، اگر ہم Alt F4 دبائیں گے تو یہ ہمارا ان پیج کا پروگرام بند ہو۔ اس کے بعد اگلا شارٹ کی ہے فائل کو بند کرنے کے لیے۔ کسی بھی فائل کو بند کرنے کے لیے کنٹرول F4، Alt F4 سے پروگرام بند ہوگا، یعنی یہ سارا پروگرام ختم ہو جائے گا، اور Alt F4 سے یہ جو فائل ہے جس میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے، ہم جس پر کام کر رہے ہیں وہ فائل بند ہوگی، پروگرام اسی طرح آن رہے گا، وہ چلتا رہے گا اور سکرین پر موجود رہے گا۔ اس کے بعد آگے ہے لائن الائنمنٹ کے یہ شارٹ کی کہ پیراگراف کو دائیں جانب کرنے کے لیے کہ ہم جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں دائیں طرف سے ساری لائنیں اس کی برابر رہیں۔ پیراگراف میں ہم یہ سارا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اس کے لیے یہ کنٹرول Alt R اگر ہم کی بورڈ سے کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول دبا کر اسی کے ساتھ پھر ہم Alt کو دبا لیں گے اور پھر اسی کے ساتھ R کو دبائیں گے، تو ان تینوں بٹنوں کے دبانے سے ہماری لکھائی دائیں طرف سے ساری اس کی لائنیں برابر ہو۔ اس کے بعد پھر آگے پیراگراف کو بائیں جانب کرنے کے لیے، ساری لائنیں بائیں طرف سے برابر کرنے کے لیے، جیسے دیکھیں کہ اس وقت یہ جو لائنیں ہیں یہ ساری کی ساری بائیں طرف سے برابر ہیں، اور یہ ساری کی ساری لائنیں دائیں طرف۔ تو یہ دائیں طرف سے ساری لائنیں برابر کرنی ہیں تو اس کے لیے کنٹرول اور Alt اور R کو دبائیں گے، یہ تینوں بٹن دبائیں گے تو دائیں طرف سے برابر ہو جائیں گی۔ کنٹرول Alt اور L لیفٹ یہ بٹن دبائیں گے تو یہ ساری کی ساری لائنیں بائیں طرف سے برابر ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے ہے پیراگراف کو درمیان میں کرنے کے لیے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ لائن کے درمیان میں لکھو۔ جیسے اس وقت یہ دائیں طرف ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا لائن کے درمیان میں آ جائے، تو یہ دیکھیں یہ لائن کے درمیان میں آ چکا ہے۔ تو یہ وہی کمانڈ استعمال کی ہم نے، کنٹرول Alt C، تو اس سے پیراگراف درمیان میں آ جاتا ہے، ہماری لکھائی درمیان میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پیراگراف کو دونوں جانب برابر کرنے کے لیے کتابوں میں اور بڑی جو تحریر ہے اس میں یہی کمانڈ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، جسٹیفائی۔ اس کے لیے ہمیں کنٹرول Alt اور J ایک لائن میں، تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، جب ایک لائن سے زیادہ ہمارا میٹر ہو، ہماری تحریر ہو، تو پھر کنٹرول Alt J کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، جسٹیفائی۔ اس کے بعد ہے کہ پیراگراف کو پوری لائن میں پھیلانے، یعنی جتنی لائنیں ہیں ہماری وہ ساری کی ساری لائنیں مکمل بھری ہوئی ہوں، شروع سے بھی دائیں طرف سے بھی ساری لائنیں برابر ہوں، بائیں طرف سے بھی لائنیں برابر ہوں۔ اگر کسی لائن میں الفاظ کم ہیں تو لفظوں کے درمیان فاصلہ بڑھا کر یہ کمانڈ جو ہے وہ لائنوں کو آپس میں برابر کر دیتی ہے۔ اس کا استعمال عموماً اشعار میں آتا ہے، تو جو اشعار والی ویڈیو ہے جس میں اشعار اور نظم اور نعت ان کے لکھنے کی ترتیب اور طریقہ بتلایا گیا ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے سے اس چیز کی تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ اب کوئی تحریر ہے جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے، یہ کمانڈ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ مثلا اس تحریر کو ہم نے سلیکٹ کیا، اب اس کا سائز ذرا چھوٹا کرنا ہے، فونٹ سائز چھوٹا کرنا ہے، تو ہم ایک تو یہ ہے کہ ماؤس کے ذریعے سے ہم یہاں آئیں اور یہاں پوائنٹ سلیکٹ کریں اور پھر نیچے دیکھ کر کے کتنے پوائنٹ درج کرنے ہیں اتنے پوائنٹ سلیکٹ کریں، تو اس طریقے سے ہوگا۔ دوسرا کی بورڈ سے کہ ہم کنٹرول F10 دبا دیں گے، تو کنٹرول F10 دبائیں گے تو اس کے ساتھ
हाँ जी हमारी तहरीर का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा कंट्रोल F10 से, और इसी तरह कंट्रोल F9 दबाएंगे तो तहरीर का साइज हमारा छोटा होता जाएगा और असली साइज में ये अब वापस आ गया। तो सिलेक्ट शुदा तहरीर के साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल F10 ये कमांड, और छोटा करने के लिए कंट्रोल F9 ये कमांड दबाई इस्तेमाल। F वाले बटन हमने कल पिछली वीडियो में भी समझे थे कि ये हैं F वाले बटन, F सीरीज, ये इसे फंक्शन बटन भी कहते हैं, फंक्शन की। तो ये हैं, इसमें ये F9 है और ये F10 है। सबसे ऊपर वाली लाइन में कीबोर्ड के अंदर जो बटन होते हैं उन्हें F बटन कहा जाता है। इसके बाद अगली कमांड हमारी आ रही है रिबन बार में जाने के। ये ऊपर रिबन बार है, ये जिसमें मुख्तलिफ किस्म की फरमाइशें वगैरह और कमांडें दर्ज होती हैं, इसे रिबन बार कहा जाता है। इस रिबन बार में हम माउस की बजाय कीबोर्ड के जरिए से जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम F12 का बटन दबाएंगे तो हम फौरन वहां रिबन बार में पहुंच जाएंगे। हमारा कर्सर जो है वो रिबन बार में पहुंच गया। ये देखें इस वक्त हाँ जी हमारा जो फॉन्ट साइज है उसके बॉक्स में हमारा कर्सर पहुंच चुका है, ये हमें ब्लू नजर आ रहा है। और इसके साथ फिर हम टैब के बटन के साथ टैब का बटन दबाएंगे तो टैब के बटन के साथ हम आगे जितनी भी कमांडें हैं उनमें अपने कर्सर को, अपने माउस को ले जा सकती हैं कीबोर्ड के जरिए से ही, माउस को इस्तेमाल किए बगैर। इसके बाद है व्यू कंट्रोल में जाने के लिए। व्यू कंट्रोल है कि सफे का साइज, तो उसमें जाने के लिए हमें कंट्रोल F12 ये दबाना होगा तो हम फौरन हाँ जी व्यू मेन्यू में पहुंच जाएंगे। ये व्यू कंट्रोल ये बिल्कुल नीचे हमें नजर आ रहा है, ये व्यू कंट्रोल। यहां हम अब मुंतखब कर सकते हैं कि कितने फीसद हमारा सफा स्क्रीन पर जाहिर हो, 200%, 300%। तो इस कमांड को हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली कमांड है कि पेज कंट्रोल में जाने के लिए, और पेज कंट्रोल में जाने के लिए हमें इस्तेमाल करनी होगी Alt F12 ये दबाएंगे तो ये देखें यहां हम कोने में पहुंच चुके हैं। ये यहां अब जितने नंबर सफा हमें तलाश करना है हम वो नंबर लेकर ओके इंटर दबाएंगे तो वो सफा हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। तो पेज कंट्रोल जो है उसमें जाने के लिए Alt F4 की कमांड को इस्तेमाल करना होगा। अब हमने टेबल बनाया हुआ है और टेबल के जिस खाने में हमारा माउस कर्सर है उससे अगले खाने में हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम टैब का बटन दबाएंगे। ये देखिए पहले इस खाने में यहां मौजूद था, यहां से टैब का बटन दबाया तो ये अगले खाने में चला गया। और इसी तरह अगर पिछले खाने में हमने वापस आना है तो शिफ्ट का बटन दबाकर साथ टैब का बटन दबाएंगे तो ये देखें पिछले खाने में आ गया, इससे फिर पिछले खाने में आ गया, इससे फिर पिछले में। पीछे की तरफ अगर माउस को लेके जाना है अपने टेबल में तो उसके लिए शिफ्ट के बटन के साथ टैब का बटन, शिफ्ट का बटन वो हमने जी ये शिफ्ट का बटन है और ये टैब का बटन, ये दोनों बटन हमें यहां नजर आ रहे हैं। ये टैब का बटन है और ये शिफ्ट का बटन है। शिफ्ट और टैब इन दोनों से माउस जी टेबल के अंदर पिछले खाने में जाता जाएगा और अकेले टैब के बटन से जो हमारा माउस है, हमारी सिलेक्शन है, वो अगले खाने में जाती जाएगी। इसके बाद अगली कमांड है कि हमें पिछले सफे में आने के लिए, हाँ जो सफा हमारी स्क्रीन में हमारे सामने खुला हुआ है हम इससे पिछले सफे में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमांड इस्तेमाल करनी होगी शिफ्ट कंट्रोल और पेज अप। ये पेज अप है और ये पेज डाउन है, ये दोनों सफे हमें यहां नजर आ रहे हैं। ये पेज अप का बटन है और ये पेज डाउन का बटन है। तो इन दोनों को हम हाँ जी कंट्रोल के साथ और बाद कीबोर्ड में आल्ट के साथ इन बटनों को दबाना पड़ता है और इसके जरिए से फिर हम पिछले सफे में चले जाते हैं। इस वक्त ये 3 नंबर सफा हमारे सामने खुला हुआ है और इस फाइल में चूंकि 3 ही सफे हैं, पिछले सफे में जाने के लिए ये दोनों कमांडों को हम देख लेते हैं। अगले सफे में जाने के लिए कंट्रोल पेज अप और पिछले सफे में जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, दोनों बटन हमने देख लिए हैं। तो पिछले सफे में जाने के लिए मैं अपनी कमांड इस्तेमाल करता हूं ये पेज डाउन। ये देखें ये पिछले सफे में आ गया, अब फिर ये उससे भी पिछले सफे में चला गया। अब हमने अगले सफे में जाना है तो उसके लिए ये कमांड जी अगले सफे में जाने के लिए पेज अप और पिछले सफे में जाने के लिए पेज डाउन, पिछली तरफ को जाने के। इसके बाद अगली कमांड है कि जूम किए हुए सफे को ऊपर नीचे
دائیں بائیں کرنے کے لیے اگر ہم نے اپنے صفحے کو بڑا کیا ہوا ہے، یہاں سے 300% کر لیا، اب ہم صفحے کے اس طرف کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اس طرف کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ سکرول بار کے ذریعے سے ہم دیکھیں، ماؤس کے ذریعے سے سکرول بار کو ہم کھینچ کے نیچے لے کے آئیں، لیکن یہ مشکل کام ہے، اس کی بجائے ہم کنٹرول کا بٹن دبائیں اور ماؤس کا جو سکرول ہے اس کے ذریعے سے پھر ہم صفحے کو اوپر نیچے کر، اور اسی طرح یہاں دائیں۔ اس کے بعد ہے ایک فائل سے دوسری فائل میں جانے کے لیے، ایک فائل سے دوسری فائل میں جانے کے لیے اگر ہم نے کئی فائلیں کھول رکھی ہیں تو اس فائل کو یہیں روک کر ہم دوسری فائل کے اندر جانا چاہتے ہیں، وہاں کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کنٹرول شفٹ اور ٹیب، کنٹرول دبائیں گے، شفٹ دبائیں گے اور ٹیب کا بٹن دبائیں گے تو یہ ایک دوسری فائل میں نے کھولی ہوئی ہے، اس فائل کے اندر ہم پہنچ چکی ہیں۔ پھر ہم پہلی فائل میں جانا چاہتے ہیں تو انہی بٹنوں کو دبائیں گے تو ہم دوبارہ اپنی پہلی فائل کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسرے پروگرام میں جانے کے لیے ہم نے کئی پروگرام کھولے ہوئے ہیں، کوئی براؤزر کھولا ہوا ہے، ڈیزائننگ کا کوئی پروگرام کھولا ہوا ہے، تو ہم دوسرے پروگرام میں جانا چاہتے ہیں تو ہم ونڈو کا بٹن دبا کر ٹیب کا بٹن دبائیں گے تو یہ اس وقت ہمارے سامنے یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جس پروگرام میں بھی ہم جانا چاہتے ہیں ہم اس پروگرام میں یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زبان تبدیل کرنے کے لیے، بسا اوقات انگلش لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا یہ نمبر لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں زبان تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے لیے دو کمانڈیں ہیں، ایک تو ہے یہ کنٹرول پلس سپیس، ہم کنٹرول دبائیں اور اس کے ساتھ سپیس کو دبا دیں تو پھر، اور دوسری کمانڈ ہے کہ رائٹ آلٹ اور شفٹ، کی بورڈ میں دائیں طرف آلٹ کا جو بٹن ہے وہ دبا کر اور اسی کے ساتھ پھر شفٹ کا بٹن دبا دیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہم زبان کو تبدیل کر لیں گے، انگلش ہے تو اردو ہو جائے گی، اردو ہے تو انگلش ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں یہاں اس وقت اب اردو ہو گئی، تو اس کام کے لیے بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فائل سے صفحات ختم کرنے کے لیے، فائل سے صفحات کو ختم کرنے کے لیے کوئی ہمیں صفحہ ختم کرنا ہے، اسے ڈیلیٹ کرنا ہے تو کنٹرول کا بٹن دبا کر ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے، یا پھر ایڈٹ مینیو میں یہاں ڈیلیٹ پیج ہے آلٹ ڈیلیٹ، یہ کنٹرول نہیں، یہاں غلطی لگ گئی، آلٹ۔ اب اگلی کمانڈ ہے آلٹ ڈیلیٹ، یعنی فائل کئی صفحوں کی فائل ہے تو اس میں ایک صفحہ یا زیادہ صفحے ہم نے ڈیلیٹ کرنے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم ایڈٹ مینیو میں جا کر یہاں ڈیلیٹ پیج سے ماؤس کے ذریعے سے اس کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے صفحہ ڈیلیٹ کریں، لیکن اس سے زیادہ بہتر اور تیز طریقہ یہ ہے کہ ہم آلٹ کے ساتھ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں تو یہ ہمارے سامنے ڈیلیٹ پیج کا ڈائلاگ باکس آ گیا۔ تو اس میں ہم اگر ایک صفحہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر نیچے اسی صفحے کا نمبر درج کر کے اوکے دبا دیں گے، اور اگر ہم کئی صفحے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابتدائی صفحے کا نمبر اوپر والے حصے میں خانے میں درج کریں گے اور آخری صفحے کا نمبر نیچے والے خانے میں، کہ 3 سے 10 تک صفحے ہم نے ڈیلیٹ کرنے ہیں تو اوپر 3 لکھ کر نیچے 10 لکھ دیں گے، اوکے کریں گے تو وہ سارے کے سارے صفحے ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ حضرات کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں، اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر ویڈیو کی فوری اطلاع حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔